سامعین ذی وقار، آج کے جمعۃ المبارک میں ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ موجودہ دور میں ہم بطور مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارا سفر ہمیں ترقی کی طرف لے کے جا رہا ہے یا تنزلی کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ ہماری آج کی محنت کے نتیجے میں آنے والا کل بہتر ہو رہا ہے یا پہلے سے زیادہ ابتر ہو رہا ہے؟ انتہائی اہم موضوع ہے اور ہر شخص کو انفرادی طور پر بالخصوص اور اجتماعی طور پر بالعموم اپنے احوال پر جہاں غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا، وہاں ہر شخص کو یہ فکر بھی قرآن مجید کی روشنی میں ملے گی کہ ہم جو کچھ سمجھ رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں، ہم ایک ایسا پیمانہ سامنے لائیں گے کہ جو پیمانہ، اس پیمانے پر ہم اپنے آپ کو رکھیں گے، وہ پیمانہ بتائے گا کہ ہم دینی حوالے سے ترقی پسند یا ترقی یافتہ ہو رہے ہیں یا تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ جل مجدہ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جس بندے نے ارادہ کیا، نیت کی، ارادہ کیا اپنی آخرت کو سنوارنے کا، جس نے اپنی زندگی کا مطمع نظر اپنی آخرت کو بنا لیا اور اس ارادے اور اس نیت کے بعد وَسَعَى لَهَا سعیہا، اور پھر اس نے اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے اور اس منزل آخرت کو پانے کے لیے محنت شروع کی، جدوجہد شروع کی، اس آخرت کے لیے جینا شروع کیا اور اپنی پرائرٹیز میں اور اپنی ترجیحات میں سب سے ٹاپ نمبر پر عملاً، قصداً، ارادتاً اور فعلاً آخرت کو رکھا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے اتنی محنت کی جتنی محنت آخرت کے لیے ریکوائرڈ تھی۔ سعیہا یعنی اس نے اس جدوجہد کا حق ادا کیا کہ آخرت سنوارنے کے لیے جتنی محنت مطلوب تھی، مقصود تھی پروردگار عالم کی طرف سے، جس بندے نے اتنی محنت اور اتنا وقت اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے دیا، اللہ جل مجدہ کی ذات فرما رہی ہے فَأُولَئِكَ كَانَ، بلکہ پہلے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِن، وَهُوَ مُؤْمِن وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِن، کہ جس نے آخرت بنانے سنوارنے کے لیے مطلوبہ محنت اختیار کر لی، وَهُوَ مُؤْمِن، سن لو وہ بندہ اللہ کی نظر میں مومن ہے۔ یعنی مومن کسے کہا جا سکتا ہے، مومن کا پیرامیٹر کیا ہے، وہ قرآن مجید نے ڈیفائن کر دیا، جس کا مقصود زندگی اپنی آخرت بن جاتا ہے اور صرف تقریروں میں نہیں، واعظ میں نہیں، لوگوں میں بیٹھ کے گپ شپ میں آخرت نہیں، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پریکٹیکلی اس پہ اس کی محنت نظر آئے اور اتنی محنت جتنی اللہ تعالیٰ نے آخرت سنوارنے کے لیے بتائی ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ مُؤْمِن، یہ وہ بندہ ہوگا جو صحیح معنوں میں مومن کہلایا جا سکتا ہے۔ اس بندے کے بارے میں پھر اللہ پاک نے فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ اللہ پھر اس کی اس سعی جمیلہ کے نتیجے میں اللہ نے کہا اس کو میری بارگاہ سے کیا ملے گا؟ مشکورا۔ مشکور کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بندہ آپ کا کام کر دے، آپ کہتے ہیں ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں، بڑے ممنون ہیں۔ اللہ بندے کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرا بڑا مشکور ہوں گا، یعنی اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ اپنی آخرت سنوار لے، اور کوئی آخرت سنوارنے میں لگ گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے بھائی میں تیرا مشکور ہوں۔ اللہ اس کو ضرورت اور حاجت مشکور کہنے کی نہیں ہے، البتہ مترجمین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ پھر مشکورہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اب مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ اب تو میری اجابت کی وادی میں، اب تو میری قبولیت کی وادی میں میرے بندے اس مقام پر آ گیا ہے کہ اب ادھر تیری جھولی جب جب پھیلے گی، تیرے ہاتھ جب جب اٹھیں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے قبولیت کا سودا اسی وقت تجھے ملتا چلا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اپنی آخرت سنوارنے کی فکر میں رہتے ہیں، ان پر اپنی عنایات کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کو آپ سامنے رکھیں اور اس آیت کی بنیاد پر ہم آگے گفتگو کو لے کے چلیں گے۔ دو چیزیں اس آیت میں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔
فرسٹ آف آل پہلی چیز کہ بطور انسان اور بطور مسلمان ہماری منزل کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے واضح کر دیا ہماری منزل دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ منزل کیا ہے جی؟ آخرت ہے۔ دوسری بات قرآن مجید نے بتائی کہ بھائی صرف منزل تو آپ نے اپنی ڈائریکشن اور سمت کا تعین کر لیا اور پھر بس بیٹھ گئے، بس ٹھیک ہے جی ہماری منزل پتہ ہے، تو پتہ ہونے سے منزل نہیں ملا کرتی۔ منزل کا پتہ اور ایڈریس آپ کے پاس ہو اور صحیح ہو، ایڈریس بھی صحیح ہے، منزل کا آپ کا تعین بھی ٹھیک ہے، تو کیا خیال ہے آپ یہاں سے مثال کے طور پر اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، آپ کو اسلام آباد کا راستہ بھی سب پتہ چل گیا، ایڈریس بھی پتہ چل گیا، جس مقام پہ جانا ہے وہ بھی پتہ چل گیا، آپ بیٹھ جائیں یہاں پر مسجد میں بیٹھے رہیں، بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہاں اللہ کی مدد زیادہ ہوتی ہے، تو آپ اسلام آباد پہنچ جائیں گے، ساری زندگی بیٹھے رہے نہیں پہنچیں گے، ادھر ہی رہیں گے۔ اگر آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو آپ کو منزل کے تعین کے بعد اب کوشش کرنی پڑے گی، اب گھر سے نکلنا پڑے گا، کچھ پیدل چلنا پڑے گا، کوئی گاڑی لینی پڑے گی، آپ اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اختیار کرنی پڑے گی۔ جب آپ اس ریکوائرمنٹ کو پالیں گے سفر شروع ہوگا اور منزل کو بھی پالیں گے۔ لیکن منزل کے تعین کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے دوستان محترم، منزل کو پانے کی ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ صرف پھر کوشش بھی نہیں، ایک دن کر لی 10 دن چھٹی کر لی، جیسے ہم کوشش رمضان میں تھوڑی بہت کر لیتے ہیں، باقی 11 مہینے چھٹی، کبھی کبھی میلاد کے مہینے میں تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، باقی مہینہ چھٹی، کیونکہ چھٹی پسند قوم ہے۔ تو اب ایسی کوشش نہیں، سعیہا جو قرآن مجید نے کہا، یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ اب محنت پوری کرنی ہے بھئی، ادھوری نہیں، محنت میں فرق نہ ہو، کمی نہ ہو۔ اب آپ گھر سے تو اسلام آباد کے لیے نکلے، گاڑی آپ کو مثال کے طور پر صدر میں جا کے رک جائے اور آگے چلے ہی نہ، تب بھی آپ نہیں پہنچیں گے۔ آپ فیض آباد جا کے پہنچ کے رک جائیں تب بھی اسلام آباد نہیں پہنچیں گے۔ منزل تک لے کے جانا جو زیادہ سفر ہے وہ منزل تک جانے کا ہو تو تب منزلیں ملا کرتی ہیں۔ اب عزیزان محترم اس چیز کو سامنے رکھیں کہ منزل کا بھی پتہ ہے اور منزل پہ جانے کے لیے قدم اٹھانا ہے، محنت کرنی ہے، یہ بھی جانتے ہیں ہم۔ کوئی مسلمان میرا خیال ہے اس دور میں یہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، اور طریقہ بھی سب کو پتہ ہے کہ بھائی کرنا کیا ہے، محنت اس آخرت کے لیے کیسے کرنی ہے۔ اب یہ جاننے کے باوجود اب پریکٹیکلی جب عملی طور پر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں منحائص القوم، تو عزیزان محترم چند ایسی غلطیاں ہیں جو اللہ ماشاء اللہ ہر بندہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ ماشاء اللہ، کوئی لاکھوں کروڑوں میں اکا دکا کو چھوڑ کر آپ کہہ سکتے ہیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب، تو بھی اس میں انکار نہیں ہے کہ آپ سب اللہ کے بندے نہیں ہیں، کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، مسلمان بھی اللہ کے بندے ہیں، مگر اللہ کا ہے کون؟ اب اس پیرامیٹر پہ آپ تلاش کریں کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں واقعی اللہ کا بن گیا ہوں، تو پھر ڈھونڈتے رہیں اللہ کا ہونے کے لیے جو شرائط ہیں وہ کون پوری کر رہا ہے۔ اس باب میں دوستان محترم چند ایسی چیزیں ہیں جو اگر بندہ اختیار کر لے تو سفر درست سمت میں چل پڑتا ہے، اور اگر وہ چند چیزیں اگر ہاتھ سے نکل جائیں، باقی ظاہری حلیہ سارا کچھ دینی ہو، جو مرضی بنا لے، روحانی بنا لے، مگر منزل نہیں ملتی۔ ان چند میں نے صرف 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، جسٹ کیونکہ وہ زیادہ لمبا سودا بھی سامنے رکھ دیا جائے نا تو بندہ پھر گھبرا جاتا ہے۔ 3-4 چیزیں آسانی سے سمجھ آنے والی۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، پہلی غلطی اس باب میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہ آخرت جو ہماری محنت کا اصل میدان تھا، جس میں ہم نے کھیلنا تھا اور محنت کرنی تھی، ہم نے اس آخرت کے محنت کے میدان کے مقابلے میں ایک خود میدان سجایا ہے، اور اسے ہم دنیا کا میدان کہتے ہیں۔ ہماری 24 آورز کی لائف یہ دنیا سنوارنے کے لیے، اپنی دنیا چمکانے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ بندہ صبح اٹھتا ہے تو دنیا کے لیے نکلتا ہے، مارا پھرتا ہے، رات کو واپس آتا ہے اور پھر اس فکر میں سوتا ہے کہ کل مزید دنیا میں نے کیسے کمانی ہے۔ وہ میں نے پچھلے جمعے کو کہا تھا نا، دن بھر دکان کو دیتا ہے تو دن کو دکان میں رہتا ہے اور رات کو دکان اس میں رہتی ہے، ساری رات بھی سوچتا رہتا ہے، خوابوں میں بھی وہی سوچتا ہے، اور ہر روز اس کو فکر ہوتی ہے گاہک بڑے ہیں، سودا زیادہ بکے۔ وہ روزانہ اپنی ڈائری رجسٹر دیکھتا ہے سیل کتنی بڑی ہے، جس دن سیل نیچے آ جائے اسے نیند نہیں آتی رات کو۔ تو انسان نے اپنی محنت کا میدان لوگوں دنیا کو بنا لیا ہے، آخرت سے آنکھیں موند لی ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب دیکھیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، جمعے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ تو آخرت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو میں اس کے لیے آپ کو پیمانہ بتا رہا ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دن دیے ہیں،
جمعے سے جمعے تک، اور 7 دنوں میں سے ہر دن 24 گھنٹے دیے ہیں۔ اب 24 کو اگر آپ 7 سے ضرب کریں تو ٹوٹل گھنٹے نکالیں کتنے بنتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک ہفتہ صرف اس پہ ورک کریں کہ میں نے کتنے گھنٹے اپنی آخرت کو دیے ہیں اور کتنے گھنٹے میں نے اپنی دنیا بنانے کو دیے ہیں۔ رزلٹ خود آپ نکال لیں گے، کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ جو بہت دیندار آدمی ہے، بہت دیندار، میں عام ایوریج کی بات نہیں کر رہا، بہت دیندار جو بندہ ہے، وہ بھی روزانہ 24 گھنٹے میں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جو وقت نکالتا ہے، وہ بہت دیندار بندہ ہو تو وہ 3 گھنٹے نکالتا ہے، اور ایوریج دیندار ہو تو وہ 1.5 گھنٹہ نکالتا ہے، اور جو کھاتے کسی میں نہیں ہے وہ 24 آور دنیا کو دیتا ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، اللہ نے کہا ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کوشش پوری کرنی ہے۔ حقیقت میں ہمیں دنیا میں دنیا سنوارنے کے لیے نہیں، آخرت سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دنیا کا میدان سجایا کہ ہر مومن آ کے اس میں کھیلے، آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، عارضی ہے، اور آخرت کی زندگی ابدی ہے، ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اب مجھے بتائیں، ہمیں فکر ہمیشہ والی زندگی کی ہے یا عارضی کی ہے؟ یہ فیصلہ کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جس کی فکر ہے، اس کا مطلب ہے اس کو ہم سنوارنا چاہتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے غریب، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، وہ بندہ اگر دنیا کی فکر کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ بھائی محنت نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کیسے؟ لیکن عزیزان محترم، جو کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، جس کے اکاؤنٹ میں 40 50 60 70 لاکھ پڑا ہوا ہے، اگر آپ غریب کو اس سے کمپیئر کریں تو غریب اپنی دنیا کے بارے میں اتنا پریشان نہیں ہے جتنا وہ کروڑ پتی پریشان ہے۔ وہ زیادہ پریشان ہے، حتیٰ کہ اس کی پریشانی اتنی ہے اس بیچارے کو نیند بھی نہیں آتی۔ غریب تو پھر فٹ پاتھ پہ بھی سو جاتا ہے۔ اور پھر ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس معاشرے کے اندر، چاہے کوئی اپنی دنیا بنانے کے لیے پراپرٹی کے بزنس میں آ جائے، پالیٹکس کے، سیاست کے بزنس میں آ جائے، یا ہر آزل کے کسی بزنس میں چلا جائے، ڈاکٹر بن جائے، بے شک وکیل بن جائے، اس کی ساری زندگی آپ دیکھیں نا، اس کا کوئی اینڈ پوائنٹ دنیا کمانے کا نہیں ہے کہ اس نے ایک حد اور لمٹ لگائی ہو، بھئی میں اتنی دنیا کما کے یار چلو باقی زندگی بچ گئی وہ میں اپنی آخرت کے لیے چھوڑ دوں گا۔ ڈاکٹر ہے نا، روزانہ بندے سے، ایک اچھا ڈاکٹر ہے، میں ایک بہت بڑے پنڈی کے معروف ڈاکٹر، ایک دفعہ ان کے پاس گیا تو ان کے پاس اور پیشنٹ نہیں تھا، تو تھوڑا 5 منٹ گپ شپ ہو گئی، بہت بڑا نام ہے، ایک میڈیکل کالج کی وہ پرنسپل بھی ہیں، 2 الائڈ ہاسپٹلس کے انچارج بھی ہیں۔ تو میں انہوں نے کہا جی حضرت آپ کو کتنا وقت ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے 25-30 سال یا 35 سال تو ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے، اور فیس اس بندے کی ایک چیک اپ کی 3000 یا 3500 روپے فیس ہے، اور روزانہ لائن لگی ہوتی ہے پیشنٹ کی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جناب اب 35 سال آپ نے کما لیا ہے، اب آپ بورڈ لگا دیں، کم از کم غریب آدمی کو فی سبیل اللہ چیک کیا جائے گا، چلیں امیر کو نہ کریں، غریب کو۔ تو انہوں نے مجھے کہا جی میں نے تو آپ سے گپ شپ کو لگائی تھی، پر آپ جیسا بندہ یہاں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، یہ انہوں نے مجھے جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں آپ میرا رزق بند کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر میں نے فی سبیل اللہ کا بورڈ لگا دیا تو فی سبیل اللہ سے رزق بند ہو جاتا ہے۔ لو جی، اب حالانکہ ڈاکٹر خدمت انسانیت کا خادم کہلاتا ہے، تو اس کی بھی دنیا دیکھیں کمانے کی فکر کتنی ہے کہ 35 سال کما لی ہے، کروڑ ہر روپیہ کما لیا ہے، لیکن اب بھی وہ کہتا ہے غریب کو بھی اس کی فیس میں کمی کی، معاف کرنا تو درکنار، 500 روپے کمی کرنا بھی گوارا نہیں۔ آپ ایک وکیل کو دیکھیں، اچھے وکیل کو، ہمارے ایک پنڈی کے بہت بڑے وکیل تھے، فوت ہو گئے ابھی چند عرصہ پہلے، ان سے ہمارا بڑا تعلق تھا، بہت بڑا نام تھا۔ تو ان کے وصال سے 2 سال یا 3 سال پہلے ان کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، ایک شخص کے ساتھ جو بہت غریب آدمی تھا، اور اس کے اوپر کوئی بڑا مقدمہ بن گیا، تو تعلق کی وجہ سے وہ مجھے ساتھ لے کے، میں نے انہیں عرض کیا، میں نے کہا حضرت آپ بندہ غریب ہے اور آپ کی اس طرح کے کیسز کی فیس سنا ہے کروڑوں میں ہوتی ہے، لاکھوں میں بھی نہیں، اس لیول کے وکیل تھے، تو آپ کو 70 سال کم و بیش ہو گئے ہیں وکالت کرتے ہوئے، عمر بھی ان کی 90 سال کے لگ بھگ تھی۔ تو میں نے کہا ان کا کیس فی سبیل اللہ، تو ہمیشہ وہ جو ان کے آفس میں جاتے، وہ خدمت کرتے، چائے پلاتے، اس دن انہوں نے کہا آج آپ کو چائے بھی نہیں ملے گی، اور 2 سال بعد انا للہ ہو گئے، دنیا ادھر ہی رہ گئی۔ اب انہوں نے جتنی دنیا کمائی، کروڑوں اربوں کی دنیا، پوچھیں کوئی ساتھ ایک ڈھیلا بھی گیا ہے؟ تو سب کچھ ادھر، یہ روزانہ دیکھتے ہیں ہم، لیکن اس کے باوجود بتائیں کتنے سبق سیکھتے ہیں، کتنے عبرت پکڑتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے کی جس لوگوں کو لے لیں، پولیٹیشین کو لے لیں، سیاست دان سیاست میں ہی 90 سال کا بھی مر جائے گا مگر سیاست سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔
یعنی کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں ہے. یہ تو شکر سرکاری محکموں میں 60 سال کی عمر انہوں نے رکھی ہوئی ہے, بندہ ریٹائر کر دو. لیکن باقی دنیا کے محکمے جو ہمارے ہیں, دنیا کے, دنیا داری کے, اس میں ہماری ریٹائرمنٹ کا کوئی بھی بھلے 100 سال عمر ہو. یعنی اس حد تک ہم لوگ دنیا پرست ہو گئے ہیں. اب اس کے ساتھ میں ایک بہت بڑے بزرگ پیر صاحب کے پاس ایک دفعہ بیٹھا, جن کی روزانہ کی آمدنی وہ بتا رہے تھے کہ کم از کم روزانہ کی آمدنی 10 سے 15 لاکھ روپے ہے, اور عمر بھی بہت رسیدہ تھے. تو میں نے ان سے کہا جی آپ مریدوں کے لیے آپ اعلان کر دیں کہ جتنی آپ کو وہ روزانہ شیرینیاں اور آ کر جو کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, تو آپ ادھر ایک بورڈ لگا دیں کہ آپ کے اپنے علاقے کے جتنے غربا ہیں, یتیم ہیں, بیوہ ہیں, وہ روزانہ ہیں یہاں سے خرچہ لے کے جایا کریں یا ماہانہ بنیاد پہ لے جایا کریں. تو وہ بڑی انہوں نے ایک لمبی سی سانس لی اور مسکرا کے کہنے لگے جی مان گیا تو جی تانوں. اچھا انہوں نے جملہ بڑا سوچنے والا بولا, انہوں نے کہا لگتا ہے تسی میرا آستانہ بند کروانا چاہتے ہو. آپ دیکھیں میں ڈاکٹر کے پاس گیا وہاں بھی دنیا, وکیل کی میں نے مثال دی وہاں بھی دنیا, اور پیر صاحب آستانہ کھول کے بیٹھے ہیں, ہزاروں مرید ہیں اور بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں, ابھی بھی ان کی نگاہ دنیا پہ ویسی ہے. اب مجھے بتائیں یہ آج کے دور کا مسلمان, میں نے وہ مثالیں دی ہیں جو غریبوں کی نہیں دیں. میں ابھی غریب بندے کو ڈسکس نہیں کر رہا کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے, میں نے ان کو ڈسکس کیا جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں, مگر اس کے باوجود ان کی زندگی میں آخرت بنانے کا پلان کوئی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں, آپ خود فیصلہ کریں, بتائیں کہ کیا اس طرح کی زندگی گزارنے والے لوگ وہ دینی طور پر ترقی کر رہے ہیں یا تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں, اللہ کی معرفت کے قریب جا رہے ہیں یا اس سے دور جا رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے, گھٹنے کام چھوڑ جاتے ہیں, زبان تھتھیانا شروع کر دیتی ہے, لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی, کان سننا بند کر دیتے ہیں, آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں, ہوں تسبیح لے آؤ. اس وقت پھر داڑھی شاڑی کا بھی پروگرام بنتا ہے, ٹوپی شوپی کا بھی پروگرام آ جاتا ہے. مسجد بھی اس وقت اچھی لگتی ہے کیونکہ گھر والے تنگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی میں مسجد بڑا سکون ملتا ہے. جی بابا جی ہوں مسجد جی ملسی نہ اور تو دنیا تو ٹکن کو نہیں دیتی. تو عزیزان محترم اس پیرامیٹر کو سامنے رکھیں کہ ہم کتنے دنیا پرست ہیں اور کتنے دین پرست ہیں. اور میں بڑی معذرت سے یہاں اپنے شعبے کی بات ضرور کروں گا, یہ میری عادت ہے کیونکہ لوگ دوسرے شعبوں کی مثالیں سارے دیتے ہیں, اپنے شعبے کی دینا بڑی مشکل کام ہوتا ہے. آپ کسی ایک سال تراویح پڑھانے کے لیے ایسا قاری مسجد کی ڈھونڈیں جو کہ فی سبیل اللہ پڑھا دیں گے. یہ بھی چراغ جلا کے ڈھونڈنا ناممکن ہو چکا ہے اللہ والے وہ پہلے میں نے کہا اللہ ماشاء اللہ کا لفظ بولا, لیکن عموماً آپ کو یہ لوگ نہیں ملیں گے. ادھر اس علاقے میں قریب ایک مسجد ہے, اس کے کچھ احباب پچھلے دنوں میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی ہماری مسجد کے جو خطیب صاحب ہیں نا جی, ان کا بڑا کاروبار ہے, اچھے پیسے کما لیتے ہیں اپنے کاروبار سے, مطلب ٹھیک ٹھاک کما لیتے ہیں. اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ میری تنخواہ بڑھائیں. میں نے پوچھا کتنی تنخواہ؟ کہتے ہیں ہم پہلے ان کو 20,000 روپے تنخواہ دے رہے ہیں اور نماز بھی وہ نہیں پڑھاتے, تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ میری تنخواہ اب 25 یا 30 ہو جانی چاہیے. تو میں نے کہا آپ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ کا اتنا کاروبار ہے 70-80 ہزار روپے, لاکھ روپے مہینے کا آپ کا کاروبار سے آ رہا ہے, آپ اللہ کا گھر ہے, اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں, وہ رزق آپ کو ادھر سے اور کاروبار میں بڑھا دے, اللہ کے گھر کی خدمت فی سبیل اللہ کریں. تو وہ جو صاحب میرے پاس وہ کہنے لگا جی مولوی صاحب کو مار نہیں کھانی تھی. اب یہ دیکھیں دینی مسند میں بیٹھنے والے بندے کا حال ہے. انہوں نے ان کو وارن کر دیا کہ اگر میری تنخواہ نہ بڑھی تو پھر میں کوئی اور مسجد دیکھوں گا. چلیں ایک بندہ ایسا جس کا کوئی کاروبار نہیں ہے, گزارا ہی اس کے اوپر ہے. میں نے پہلے کہا میں نے ابھی غریبوں والی ڈائری نہیں کھولی, اس بات کو مد نظر رکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس محلے میں بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اس وقت کروڑ پتی ہوں گے, اس علاقے میں ایسے لوگ ہوں گے. آپ نے کسی گھر کے باہر بورڈ لگا ہوا جہاں لکھا ہو کہ غریب آدمی کو یہاں سے کھانا ملے گا, کپڑے ملیں گے. اگر کوئی کسی کو دے بھی دے گا نا, لوگ مسجد کے مولوی صاحب کو گھر میں چیلم پہ بلا کے کپڑوں کا جوڑا دے دیتے ہیں, اور بعد میں مسجد میں دیکھتے ہیں کہ مولوی کی نگاہیں نیچے نہیں ہیں تو اس کو کہتے ہو تلے رکھ, کپڑے تو میرے ہی پائے. عزت سے تو ہم جینے نہیں دیتے کسی کو دے دیں. تو یہ پہلی بنیادی غلطی دوستان محترم اس باب میں مسلمان کر رہا ہے. ہماری زندگی کے ترجیحات میں دنیا پہلے نمبر پر ہے, آخرت آخری نمبر پر ہے. اور میرا خیال سے یہ آخرت کا لفظ کیونکہ آخرت آخر اس میں آتا ہے تو ہم نے شاید سمجھ رکھا ہے کہ اس کو رکھنا ہی آخر میں. آپ کسی دوسرے بندے کے ساتھ روزانہ بیٹھتے ہیں, میں اب آپ سے پوچھتا ہوں, روزانہ دیکھیں ہر بندہ دوسرے بندوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, ملنا ملانا ہوتا ہے. مجھے بتائیں جی آپ کو روزانہ کتنے بندے ملتے ہیں
جو آپ کے ساتھ یہ گفتگو کریں کہ یار مجھے بتاؤ آخرت بہتر کیسے کریں. کتنے لوگ آپ کو روزانہ ملتے ہیں جی آخرت کی فکر کرنے والے. باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی سے گزرے, اوپر سے کسی نے مٹی آپ کے اوپر پھینک دی. کوئی اولیاء کے لوگ ہوتے ہیں نا, دشمن لوگ ہوتے ہیں, کسی نے اوپر سے اپنے چھت سے نا آپ کے اوپر مٹی پھینک دی. جب آپ پر مٹی پڑی نا تو آپ نے یہ نہیں ہماری طرح کیا کہ دروازہ کٹو تلے آ تیری ایسی دی تیسی, باہر نہ نکل سے میں دروازہ پان چھوڑ سوں. ہماری یہ بولی ہوتی ہے دیسی بولی. آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے یوں ہاتھ کیے, کہا مولا یہ بایزید بستامی تو اس قابل تھا اپنے اعمال کی وجہ سے کہ اس پہ آگ برسائی جاتی, تو نے ابھی مٹی بھی گزارا کر دیا. تو نے یہ اتنا کم کر دیا کہ مٹی میں ہی بس گزارا کر دیا. حالت تو میری یہ تھی کہ میرے اوپر سے آگ برستی. محنت آخرت کی کرنے والے سوچ ایسی ہوتی ہے, اور دنیا کی محنت کرنے والے وہ فوراً غیظ و غضب کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کبھی کسی کو چھیڑ کے دیکھ لینا, آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا, لیکن چھیڑنے سے پہلے منہ پہ کوئی پلسٹر وغیرہ کروا لینا. اور ہفتے بعد دوستان محترم جمعہ آتا ہے, جمعہ, اور 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. آبادی کتنی ہے, کوئی پلاٹ خالی نہیں ملے گا. یہاں دیکھ لیں کتنے لوگ اللہ سے آخرت چمکانے کی فکر کرنے والے ہیں. اور ایک بندہ ہوتا ہے جس کی مجبوری ہے, چلے وہ لیٹ آ گیا, مجبوری ہے, سمجھ میں آتی ہے بات, مجبوری میں رخصت, نماز میں, سفر میں, اللہ نے وہاں بھی کئی رخصتیں دی ہیں. لیکن ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے, فارغ بندہ ہے, دکان کھول کے بیٹھا ہوا جمعے والے دن, وہ کیا ادھر وہ گھڑی دیکھتا رہتا ہے. ہماری مسجد میں کہ 2 بجے جمعہ ہوگا, چلو جی 1:59 پہ جائیں گے. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ رسم ادا کرنے تو آئے گا مگر اس کے دل کے اندر آخرت بہتر کرنے کا پروگرام نہیں ہے. اگر اس کو یہ پتہ چلے آج فلانی جگہ سے مجھے 10,000 روپے ملے گا, وہ صبح سویرے ناشتہ بھی کیا پتہ نہ کرے گا, پہلے چل دیں جی کہ لیٹ نہ ہو جائیے. یعنی دنیا کے حوالے سے ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارا وقت اس میں کتنا لگے گا, لیکن آخرت کا سودا جہاں سے لینا ہو دوستان محترم, وہاں ہمارے سستی طبیعت کی, کاہلی طبیعت کی, یہ کیوں ہے؟ یہ فقط اس لیے ہے عزیزان محترم کہ دنیا بہتر کرنے کا پروگرام ہے, آخرت بہتر کرنے کا پروگرام نہیں ہے. یہ پہلی بنیادی غلطی جس کا میں نے ذکر کیا. اس ضمن میں جو دوسری غلطی کر رہے ہیں ہم, وہ سنیے گا. اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے محنت کا میدان روح رکھا, روحانیت جس سے نکلتی ہے, لیکن ہم نے کلمہ پڑھ کر اپنی محنت کا میدان روح کی بجائے مادے کو بنا لیا ہے. بھئی روح اور مادہ, ان 2 چیزوں کو سمجھیے گا. مادہ یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ سب مادہ ہے, اور نہ روح نظر آتی ہے اور نہ روح کے متعلقات نظر آتے ہیں. وہ غیر مرئی چیزیں ہیں, نہ نظر آنے والی چیزیں ہیں. اب جو نظر آتا ہے اس کو پانے کے لیے فکر مند ہیں, جو نظر نہیں آتا اس کو پانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم روحانیت سے کتنے دور ہو چکے ہیں, بھلے کوئی روحانیت کے نام بھی بیٹھا ہوا ہو, الا ماشاء اللہ اس باب میں بھی کتنی دوری ہے. اب میں صرف آج ایک ہی مثال دے کے بات یہاں روکوں گا, پھر اگلے جمعے کو ہم اس بات کو لے کے چلیں گے. اس وقت دیکھیے دنیا میں بڑی تیزی سے یونیورسٹیز بن رہی ہیں. پاکستان میں بھی 20 سال پیچھے چلے جائیں 18 یونیورسٹیاں تھیں, آج سینکڑوں یونیورسٹیاں ہیں. امریکہ میں اگر آپ جائیں نا, امریکہ میں آج کی بات نہیں کر رہا, جس دور میں خود یونیورسٹی کا طالب علم تھا اس دور کا جو ڈیٹا میں نے لیا اس کی بات کر رہا ہوں. اس دور میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد 70,000, 75,000, 60,000, 65,000 اتنی ہوتی تھی بڑی یونیورسٹیوں میں. اور ان کے ہاں اچھی یونیورسٹی اس کو کہا جاتا تھا جس میں ایوریج اسٹوڈنٹ کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہو, اور وہ اس کو یونیورسٹی سمجھتے ہی نہیں تھے جس میں 50,000 سے کم طلبہ ہو. یہ بھی کوئی یونیورسٹی ہے؟ یعنی ان کی جو نسل ہے اس کے نزدیک اس کا معیار یہ مادہ. اب یونیورسٹیز میں جتنے علوم ہیں مادی علوم پڑھائے جاتے ہیں. کہ کون سے علوم جی؟ مادی علوم. کوئی یونیورسٹی آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی جہاں پہ روحانی علوم پڑھائے جاتے ہیں, الا ماشاء اللہ اس باب میں. اب میں نے یہ 20-25 سال پہلے کی بات کی ہے, اس وقت یہ عالم تھا. آج ان یونیورسٹیوں میں یقیناً لاکھوں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہوں گے. اور ہمارے جس یونیورسٹی میں, پاکستان کی سب سے ٹاپ کلاس یونیورسٹی میں ماسٹر میں پڑھتا تھا, اس میں اس وقت جب میں پڑھتا تھا اس وقت اس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد تقریباً 10,000 کے لگ بھگ تھی. اور اس کو کہا جاتا تھا ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے, اتنے زیادہ طالب علم, اس کو کم کرو, اس کو کم کرو. اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ایوریج ایک یونیورسٹی میں 25,000, 30,000, 35,000 اور 40,000 تک طالب علم پڑھتے ہیں. ابھی یہ موجودہ کرنٹ سچویشن ہے. ایک یونیورسٹی میں جو لوگ ڈگری ماسٹر لیول کی, ایم فل, پی ایچ ڈی لیول کی لیتے ہیں, ان کی تعداد بتا رہا ہوں ایک یونیورسٹی میں 35-40 ہزار ہمارے ملک میں ہے.
اور ڈگریاں مادی علوم کی ہیں۔ آپ کے مدرسوں میں کتنی تعداد ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مدرسہ اپنا لے آئیں، کسی ایک یونیورسٹی کی تعداد کے مقابلے میں تعداد بتائیں۔ ابھی میں نے روحانی علم کی بات نہیں کی، ابھی میں نے صرف دینی علم کی بات کی ہے۔ اور روحانیت گاہیں جو ہیں ان میں روحانی طالب علم بن کے کتنے لوگ روحانیت کی سیڑھیاں طے کر رہے ہیں۔ آپ کو صرف وہاں پہ ثواب کمانے کے لیے دعا کروانے والے مرید ملیں گے، تعویذ لینے والے مرید ملیں گے، دم، وہ بھی دم تعویذ سارے دنیا کے لیے، وہ بھی ساری مادیت کے لیے، مادے کے حریص وہ بھی روحانیت گاہوں پہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور جو بندہ بھی کلام کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی دنیا کا فلانا کام نہیں ہو رہا، بابا جی دعا کر دو، تعویذ دے دو۔ تو مادے اور روحانیت کا جب مقابل کریں تو اس وقت دنیا لوگوں روحانی میدان ٹوٹل محنت کے حوالے سے خالی نظر آ رہا ہے۔ تو جہاں ہر سال لوگوں ایک یونیورسٹی 30، 40، 50 ہزار طلباء کو دنیا کے حوالے سے تیار کر رہی ہے، وہاں دینی حوالے سے ایک سال میں پورے پاکستان کے سارے مدرسے اپنے مسلک کے ملا کے ان میں سے جو طلباء فارغ ہوتے ہیں ان کی ٹوٹل تعداد بھی شاید ایک یونیورسٹی سے کم ہو۔ اب اس بنیاد پہ آپ پھر دیکھیں ہم روحانی طور پر ترقی کر رہے ہیں یا تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، تو صاف جواب آئے گا ترقی کے کوئی کہیں پہ راستہ نظر نہیں آتا۔ اور مادی طور پہ ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں، میں صرف ایک مثال دے کے بات یہاں روکتا ہوں۔ ابھی آپ پہلے دیکھیں، آج سے 40 سال پہلے ہمارے بزرگ سفر کرتے تھے گھوڑوں پہ، خچروں پہ، اونٹوں پہ، پھر گاڑیاں آنا شروع ہوئیں، سائیکلیں آئیں، پھر موٹر سائیکل، پھر باقی گاڑیاں، اب میٹرو بسیں اور ہوائی جہاز اور اس طرح کی چیزیں بھی اویلیبل ہیں۔ لیکن اس وقت دنیا میں ایک ریسرچ ہو رہی ہے مغربی ممالک اور امریکہ وغیرہ میں کہ بھائی یہ جو لمبے سفر ہے نا، اس کے لیے کوئی دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے اور اس کو مختصر کرو۔ یہ ہوائی جہاز بھی بہت وقت لگاتا ہے۔ جیسے اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں زمین پر، ہمارے بالکل زمین کے اپوزٹ نیچے کیلیفورنیا کا شہر ہے، امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا۔ اب یہاں سے اب ہوائی جہاز میں بیٹھے، ہوائی جہاز کی میکسیمم رفتار 500 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس سے زیادہ تیز چلایا جائے تو ہیٹ اپ ہو کے اس کو آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستان سے جہاز پہ بیٹھے کیلیفورنیا جانے کے لیے تو آپ کو 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ زمین کے بالکل الٹ نیچے ہے نا، 24 گھنٹے کا یہ دن اور رات ہے۔ تھوڑا جہاز اور تیز چلے تو 22 گھنٹے لگ جائیں گے۔ چلیں، اب دنیا اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی کیلیفورنیا، ہندوستان سے کیلیفورنیا جانے کے لیے 22 گھنٹے بہت لمبا سفر ہے۔ اس وقت وہ تجربہ یہ کر رہے ہیں کہ اس سفر کو خلائی سفر میں بدل دیا جائے۔ کیسے؟ کہ یہاں سے ہمارے پاس خلائی شٹل ہو، اس میں مسافر بیٹھیں اور وہ 5 سے 6 منٹ میں خلا میں پہنچ جائے، اور خلا میں جیسے ہی پہنچیں گے وزن ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وزن سارے زمین پر زمین کی کشش کی وجہ سے ہیں۔ جب خلا میں پہنچیں گے وزن ختم ہو جائے گا۔ اب آپ خلائی شٹل کو، اس ہوائی جہاز کو جو خلائی جہاز ہے اس کو 5000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلائیں، وہ تب بھی چلے گا۔ اور پھر کیلیفورنیا خلا سے خلا بندہ 5 منٹ میں پہنچ جائے گا، 3 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ یعنی اس وقت مادی ترقی میں بتا رہا ہوں، اور اپنے روحانیت کے دعوے داروں کے لیے ایک میں بڑے ہاتھ جوڑ کے ان کی خدمت تک یہ گزارش پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے بزرگوں، آپ آج بھی کہتے ہیں 40 سال ساڑھے پیر کٹو، ہمارے ٹانگیں دباؤ، اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوگا۔ آپ ٹانگیں دبوائیں، دنیا کہاں پہنچ چکی ہے؟ وہ 24 گھنٹے ہوائی جہاز کے سفر کو خلائی سفر میں کنورٹ کر کے within 5 منٹ طے کرنا چاہتے ہیں، 5 منٹ میں طے کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے سالوں کا سفر دنوں تک لایا، گھنٹوں تک لایا، اور اب وہ اس کو منٹوں میں کنورٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اور آپ کسی روحانیت گاہ میں چلے جائیں، کسی بڑے آستانے پہ چلے جائیں، اس کے بڑے پیر صاحب کو ملیں، آپ انہیں کہیں حضرت میں نے روحانی ترقی اختیار کرنی ہے، میں روحانی سفر اپنا چند گھنٹوں نہیں، آپ کہیں چلو جی چند دنوں میں طے کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بابا جی ہنس کے کہیں گے بھائی جی کر چلو، یہ روحانیت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ وہ مثال دیں گے، حضرت بہاؤالدین نقشبند نے 27 سال لگائے تھے، حضور شہنشاہ بغداد نے 40 سال لگائے تھے، وہ آپ کو 40 سال کی کہانیاں سنائیں گے۔ انہیں کہیں کہ دنیا میں ترقی مادی طور پر اتنی ہو رہی ہے، جس دور میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے 27 سال لگائے، اس دور میں اگر پاکستان سے کوئی پیدل چل کے کیلیفورنیا جانا چاہتا اس کو بھی کئی سال لگتے تھے، 5-6 سال لگتے تھے۔ آج اگر وہ اس سفر کو 5 منٹ میں لانا چاہتے ہیں
تو آپ کا 27 سال سے سفر کم ہو کے پیچھے نہیں آیا. یعنی اگر مادی ترقی اتنی ہو گئی ہے تو روحانی ترقی کدھر ہے؟ اور مادی ٹریولنگ تو پھر دیکھیں کہ لمبا سفر ہوتا ہے اور وہ پریکٹیکلی باہر نکل کے کرنا پڑتا ہے. روحانی ترقی تو اندر سفر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میری معرفت کے لیے عرش پہ آنا پڑے گا. ہاں اگر اللہ کہتا عرش پہ آنا پڑے گا تو پھر سفر بڑا لمبا ہوتا. اس نے کہا ڈھا دے مسجد, ڈھا دے مندر, ڈھا دے جو کچھ دین دئی, ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا ہی. وہ تو ادھر سے نکل کے کہیں جانے کا کہہ ہی نہیں رہا. اتنا قریب ٹھکانا اس کا. ایک پردہ ہے جو ہٹانا ہے, اس پردے کو ہٹانے کے لیے 14 صدیاں بعد بھی ہم نے 50 سال کا سفر رکھ دیا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں دوستان محترم, آپ جس سمت جائیں گے آپ کو ترقی کم اور تنزلی زیادہ نظر آئے گی. بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی عقیدتیں ہوں گی, آپ کی محبتیں ہوں گی, میں کسی کو نہیں چھیڑ رہا. میں تو دنیا میں کمپیریٹیو سٹڈی آپ کو دے رہا ہوں کہ آج صاحب ایمان طاقتیں کہاں کھڑی ہیں, مقابلہ کن سے کرنے جا رہے ہیں. صاحب ایمان طاقتوں کا دنیا سے مقابلہ لوگوں نہ کل مادی طور پہ تھا, نہ آج مادی طور پہ ہے, نہ قیامت تک مادی ہوگا. ہمارا مقابلہ روح کی طاقت سے تھا. میدان بدر میں حضور نے 13,000 اکٹھے نہیں کیے. بتائیے جی کتنے تھے؟ 313. مقابلہ ہزاروں سے. کوئی سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن امام الانبیاء علیہ السلام نے امت کو پہلا مارکا 300 کو ہزاروں سے لڑا کر بتا دیا, امت تیرا سفر مادی سامان پر اعتماد سے نہیں, اللہ کی ذات پر اعتماد سے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں, ہمیں آج بھی ہمیں سبزی اگانی ہو زمین چاہیے. پہلے زمین کو زرخیز کریں, کھادیں ڈالیں, پھر پنیری ڈالیں, پھر پودے لگائیں, پھر آبیاری کریں, پھر پھل پڑیں گے. اور اس وقت دنیا میں, امریکہ میں, واشنگٹن میں دوستان محترم وہ انہوں نے زو بنا دیا. زو وہ عجائب گھر موجود ہے جس کے اندر خلائی سبزیاں تیار کی جا رہی ہیں. خلائی سبزیاں بغیر مٹی کے سبزی. وہ کہتے ہیں مٹی کسی اور کام میں استعمال کریں گے, سبزی کو مٹی میں کیوں لگائیں؟ دنیا نے اناج خلا میں پیدا کرنا شروع کر دیا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیوں. ہمیں صرف دنیا کمانے کی فکر ہے, ہم نے اپنی روح پر محنت نہیں کی. دنیا میدان کافروں کا تھا, انہوں نے اس میدان میں ترقی کی. مومن کا میدان دنیا نہیں تھا. دنیا میں رہ کر مومن کے کھیلنے کا میدان آخرت تھا, اور آخرت کے لیے لو دنیا سے نہیں مولا سے لگانی تھی. اور مولا سے لو لگ جائے تو پھر لوگوں ساری دنیا خود بہت پیچھے آ جاتی ہے. دنیا, ہم نے دنیا کو آگے رکھ لیا, خود پیچھے ہو گئے. آؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, مالک و مولا ہم نے دنیا جسے اپنا دھرتی کا نا خدا بنا رکھا ہے, اس کو آنکھوں سے ہٹا کر اپنی پیٹھ پیچھے کرنے, اور مولا تو اپنی ذات اور اپنی ذات کی معرفت کو ان آنکھوں کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر.